ہم اس پروگرام میں تمام اپنی خواتین بیٹی بہنوں اور صحافی روزنامہ جموں کشمیر کے بیورو میرپور کے سبحانی صاحب، این جی او کونسل کے محمود احمد رضا صاحب، میر محمد صدیق صاحب، آجی طالب حسین بٹی صاحب جن کا تعلق رٹھوا محمد علی سے ہے، سب تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بزرگ برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، نیشنل لبریشن فرنٹ کے مرکزی رہنما جبار بٹ صاحب، ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے ذوالفقار ملک صاحب ہیں، یہ کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں، یہ زونل سیکرٹری ہیں مرکزی متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور انتہائی مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ذوالفقار ملک صاحب۔ خون جمہور میں بھیگے ہوئے پرچم لے کر مجھ سے افراد کی شاہی نے وفا مانگی ہے اور یہ چاہا ہے کہ قافلہ آدم کو ٹوکنے والی نگاہوں کا مددگار بنوں۔ ظلم کے پروردہ قوانین کے ایوانوں سے بیڑیاں تکتی ہیں، زنجیر صدا دیتی ہے، طاق و تعدید سے انصاف کے بت گولتے ہیں، مسند عدل سے شمشیر صدا دیتی ہے، مگر اے عظمت انسان کے سنہرے خوابوں، میں کسی تاج کی سطوت کا پرستار نہیں، میرے افکار کا عنوان ارادت تم ہو، میں تمہارا ہوں لٹیروں کا وفادار نہیں۔ دھرتی ماں کشمیر کے پرعزم میرے ہم وطنوں، مجھے آج وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب میں بہت ارلی ایج میں تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ میرپور نیشنلزم کا گھر تھا، میرپور سے نیشنلزم نے جنم لیا اور وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، مگر بدقسمتی کے ساتھ گزشتہ چند سالوں میں ایک جمود بھی یہاں پر طاری رہا۔ تو آج مجھے یہ خوشی ہے کہ وہ دوبارہ وہ لہر، وہ دوبارہ وہ اٹھان کی جانب میرپور کے لوگ چل پڑے ہیں، اور جنہوں نے وہ پودا لگایا تھا، جنہوں نے وہ روشنی کی کرن لوگوں کو دکھائی تھی، اس کی طرف لوگوں نے دوبارہ راغب ہونا شروع کر دیا ہے۔ تو میں سب سے قبل تو جناب عزت مآب رفیق بٹی صاحب کو پی این پی میں شمولیت پر دل کے تھا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ برملا میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے سر آج فخر سے بلند ہو گئے ہیں، اور اس قدر اعلیٰ پائے کی شخصیت ہماری پارٹی میں ہماری قیادت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لا چکی ہے۔ اور میں تبارک شاہ صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کی شان میں ان سے بہتر میں شاید کو کلمات ادا نہ کر سکوں، تو مختصراً میں یہی کہوں گا کہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمارے حوصلوں کو جلا بخشی ہے، آپ نے ہماری طاقت کو ایک نئی توانائی ہمیں بخشی ہے، تو ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے اعتماد پر پورے اتریں گے اور کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور آپ کے مدبرانہ افکار کو ہم ان کی تقلید کرتے ہوئے اس قافلے کو منزل کی جانب رواں دواں کریں گے۔ اور میں اس کے علاوہ دو تین باتیں آپ کے گوشِ گزار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں، یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یہ کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو بھی اس سے میں آگاہ کر سکوں۔ ساتھیوں، ہم اس دفن زدہ غلاظت بھرے سماج میں ایک نیا سماج تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جہاں غربت، بھوک، ننگ، افلاس میں اور غلامی میں ایک نیا پرامن اور انسان دوست سماج تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر خوشحالی، امن اور انسانی ہمدردی کے نغارے بج رہے ہوں۔ تو ہمارا نیشنلزم باقی نیشنلزم سے ذرا ایک مختلف ہے کہ ہماری تحریک باقی تحریکوں سے ذرا سی مختلف ہے، ہمارا نعرہ باقی تحریکوں سے ذرا سا مختلف ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں 2 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، تو ہم وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس میں ان لاشوں کا بھی حساب مانگتے ہیں کہ جو اس پار سے پاکستانی فوج نے گولیاں چلائی اور اس پار میرے کشمیری بھائی مر گئے، ہم ان لاشوں کا بھی حساب مانگتے ہیں، ہم ان لاشوں کا بھی حساب مانگتے ہیں جو مجاہدین نے جا کر وہاں پر بم دھماکے کیے اور اس سے ہمارے جو کشمیری بھائی مرے، ہم ان کا بھی حساب مانگتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر
کا غاصب کوئی بھی ہو، ہم کسی ملک کے لیے نام گوشہ نہیں رکھتے. ہم غاصب کو غاصب کہتے ہیں، وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو. ہم کسی کے لیے نام گوشہ اور کسی کے لیے ساتھ گوشہ ہرگز نہیں رکھتے. یہ ہماری تحریک ہے اور ہمارا نظریہ ہے. دوسری تحریکوں سے ہم مختلف کیوں ہیں کہ ہم کسی ہندو ماں کی کوکھ اجاڑ کر آزادی حاصل کرنا نہیں چاہتے. ہم کسی پنڈت بیٹے کو یتیم کر کے آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم کسی سکھ بہن کا سہاگ اجاڑ کر آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم آزادی یہاں پر بسنے والے انسانوں کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان پہاڑوں کے لیے نہیں. اور ہماری آزادی کا راستہ وہ ہے جو امن کا راستہ ہے، جو فلاح کا راستہ ہے، جو بقا کا راستہ ہے، جہاں پر پیسفل اسٹرگل ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ مذہب کو تحریک میں لاتے ہیں، لوگ مذہب کو سیاست میں لاتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف دا پیپل. اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کو اس سیاست میں اس چیزوں میں مت دکھیلو. اور کشمیر کے جو ہمارے ضلعات ہیں، اس میں پنڈت بھی بستا ہے، اس میں سکھ بھی بستا ہے، اس میں جوتی بھی بستا ہے، اس میں ہندو بھی بستا ہے. تو ہم کسی ایک مذہب کا نعرہ لگا کر ہم بذات خود کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا جو راستہ مسجد کی طرف جاتا ہے اس میں جائیں گے، لیکن تحریک میں آ کر ہم تمام ہندوؤں، تمام یہودیوں، تمام عیسائیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہم اسی طرح ان کو بھی کشمیر کا وارث سمجھتے ہیں جس طرح ایک مسلمان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر آزاد کشمیر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بابا یہ آزاد کشمیر نہیں ہے، یہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہے. تم کیوں نہیں یہ کہتے کہ یہاں پر پاکستان کی وزارت امور کشمیر یہاں پر کنٹرول کر رہی ہے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ چیف حکومت کر رہا ہے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہاں پر آئی جی جو پاکستان سے آ کر حکومت کرتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آقا ہوتا ہے اور اس کے 100,000 اور لاکھوں غلام ہوتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کے 50 آقا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جیوسی مری سے آرڈر آتا ہے، وہ اس پر دوڑتا ہے، تو اوپر سے پنڈی سے اسلام آباد سے وزارت امور کشمیر کا آرڈر آ جاتا ہے، وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، تو اوپر سے کسی وزیر کا وفاقی کا آرڈر آ جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہماری ملک میں یہ آزاد، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اجزا پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر، اور جہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، جہاں پر ربر سٹیمپس ہیں جن کو ووٹ ڈیل کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف ماسٹروں کے اور استانیوں کے تبادلے کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، اس کا ہم ان کے اقتدار اعلیٰ کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، یہاں پر اس کا اپنا تشخص ہونا چاہیے، اس کے اپنے اختیارات ہونے چاہیے. ہم نے کل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد سے پولیس آتی ہے اور مسرور آباد میں آ کر اس نے ریڈ کیا، تو میں مجھے فخر ہے آزاد کشمیر پولیس پر کہ ہم ان کے اس اقدام اور ان کے ساتھی ہیں کہ انہوں نے تمام پنجاب کی فورسز کو یہاں پر اریسٹ کر لیا. یہ آزاد کشمیر کا آئین تھا اور آزاد کشمیر کا آئین ہے کہ پاکستان کا کوئی براہ راست یہاں پر عمل دخل نہیں ہے. یہ بدماشی ہے، یہ داندلی ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کشمیر ابھی متنازع علاقہ ہے، پاکستان کا آئین ہمیں پاکستانی نہیں کہہ رہا ہے. تو ہم اٹھ کر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، کیا لا کے پاکستان کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ نکلو اور ان کو بتاؤ، ان کو پاکستان کا آئین پڑھاؤ کہ پاکستان کا آئین ہمیں جب کشمیری کہتا ہے وہ ہمیں پاکستانی نہیں کہتا. تو تم کیوں ایک لولے لنگڑے اور ڈوبتی ہوئی کشتی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس میں اس کا جہاں پر مذہب کو اسلام کے نام پر بڑھا یہ پاکستان، سب سے زیادہ جو اسلام کو خطرہ ہے وہ پاکستان میں ہے. پاکستان کی مسجدوں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، یقین دنیا میں کہیں اور نہیں ہو رہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا نیشنلزم باقی نیشنلزم سے مختلف ہے کہ ہم جب کہتے ہیں تو غاصب سب کو کہتے ہیں، نہ انڈیا کے لیے نرم گوشہ ہے، نہ پاکستان کے لیے نرم گوشہ ہے. ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ہم پر پیپلز نیشنل پارٹی پر طرح کے الزامات یہاں پر لگے، اور پیپلز نیشنل پارٹی اور اس کی قیادت پر ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پریکٹس میں پروو کیا ہے کہ قیادت وہ ہوتی ہے جو قوم سے ہزاروں سال ایڈوانس سوچتی ہے، اور اسی پارٹی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی قوم کی ترجمانی کرے یا کسی قوم کی لیڈ کرنے کا وہ دعویٰ کرے. تو پارٹی نے یہ پروو کر دیا ہے 1988 میں. اس نے کہا کہ یہ لوگوں، یہ جو جنگ آپ شروع کرنے جا رہے ہو یہ ہماری جنگ نہیں ہے لوگوں، یہ پانی کی جنگ ہے، یہ انڈیا کو اس کے معاملات میں الجھانے کی جنگ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ راہ کے ایجنٹ ہیں. اور آج
وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ آج پاکستان کا چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف پرامن تحریک کے ساتھ حل ہو سکتا ہے، اور وہی باتیں جو پیپلز نیشن پارٹی کی میری قیادت نے کہیں، پارٹی کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری نے کہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل سردار اشتیاق خان نے کہیں، تو وہی باتیں آج روزے روشن کی طرح آیا ہو گئی ہیں اور وہ باتیں پروو ہو چکی ہیں، اور ہم یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری قیادت کو یہ